میں یہ بھی کہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور حرام کا مال اگر پیٹ میں ہے نا تو شہادتیں بھی بیکار ہیں، قربانیاں بھی بیکار ہیں۔ آج بڑے بڑے شہید ہیں جناب، بڑے بڑے شہید ہیں، نامی گرامی شہید ہیں۔ تو سوال یہ پیچھے تو دیکھو کردار کیا، عمل کیا کیا، کہاں سے کمایا، کیا کمایا، کیسے حاصل کیا، پتہ چلا ساری زندگی بتے لیتے رہے، ساری زندگی ڈاکے مارتے رہے، ساری زندگی لوٹ بازاری کی، لوٹ ماری کی، اور پھر مر گئے کسی حادثے میں شہید ہو گئے۔ کیا بات ہے شہیدوں کی، اشتہاری شہید۔ اب میں آپ کی خدمت میں بتاؤں، عرض کروں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، لوگوں نے اس کی شہادت پہ رشک کیا، جان دی، خوب اس نے تکلیف اٹھائی، زخم کھائے، خون بہا، تک شہید ہو گیا، رشک کھایا لوگ، کیا شہید۔ آپ نے فرمایا مگر میں تو اسے جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ اتنا زبردست شہید اور جہنم کی آگ میں، کیا ماجرا کیا ہے، اس کا کون سا عمل ہے؟ فرمایا اس نے مرنے سے پہلے کسی کی چادر چرائی تھی، چادر چرائی تھی، ایک کام کیا تھا، ایک چوری کی ہے بس۔ آج اللہ نے اسی چادر کو آگ کا بنا کے اس کے گل لپیٹ دیا۔ یہ دیکھیے کہاں کا شہید تھا وہ، کس زمانے کا شہید تھا، کس لڑائی میں شریک تھا، اندازہ کیجیے۔ آج چور ڈاکو شہید ہو جاتے ہیں، لوٹ مار کرنے والے شہید۔ تو یہ ایسا نہیں معاملہ، بڑا یہ حساس معاملہ ہے، بڑی ذمہ داری والا معاملہ۔ اسی لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں میں جو چیز آ رہی ہے وہ کتنی حلال ہے، کتنی حرام ہے۔ بدقسمتی ہے آج کے دور کی کہ حرام عام ہو گیا، بہت عام ہو گیا، بہت عام۔ مادیت پرستی جتنی بڑھے گی حرام عام ہو، دنیا میں مقابلہ جتنا بڑھے گا حرام پھیلے گا، جتنا دنیا میں دیکھیں گے مثالیں آئیڈیل بنائیں گے اتنا حرام عام ہوگا، اس لیے کہ حرص بڑھے گی، طمع بڑھے گی، لالچ بڑھے گی، کمپٹیشن بڑھے گا، گھر میں بچوں کی خواہش بڑھے گی، بیوی بچوں کی خواہش بڑھے گی، ان کے مطالبات بڑھیں گے، بس یہ پھر آدمی کو حرام کی طرف بڑھائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ قناعت گئی، سادگی گئی، صبر گیا، توکل گیا، سب گیا، یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے تھی کبھی گھر کے اندر سادگی تھی، توکل تھا، قناعت تھا، آدمی جیسے تیسے خوش رہتا تھا، اب نہیں ہے۔ اب تو ایک ایک فنکشن میں مقابلہ، ایک ایک فنکشن میں مقابلہ، ایک ایک پہناوے میں مقابلہ، ایک ایک گاڑیوں میں مقابلہ، گھروں میں مقابلہ، اس کی ڈیزائننگ میں، فیشن میں، لین دین میں، ہر چیز میں مقابلہ، حتیٰ کہ قربانی آئے گی تو اس میں بھی مقابلہ، قربانی بھی مقابلہ کرنا ہے۔ وہ 1 لاکھ کی لے کر آیا، میں 1.5 لاکھ کی لاؤں، تو جہاں اس قسم کا کمپٹیشن ہوگا جس معاشرے میں، وہ معاشرہ کبھی پٹری پہ رہ سکتا ہے؟ وہ حلال طیبہ کا کبھی اسے سبق سمجھ آ سکتا ہے؟ اسی لیے آج ہم ان لعنتوں میں پڑ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دل سخت ہیں، عبادتوں میں دل اب نہیں لگتے، اب واعظ و نصیحت کا اثر ختم ہو گیا، اب سارا قصور ڈالا جاتا ہے، صاحب واعظ کرنے والے ایسے ہو گئے، مولانا صاحب ایسے ہو گئے، مسجدوں میں ممبروں میں پہ یہ ہو گیا، محرابوں میں یہ ہو گیا، مدرسوں میں یہ ہو گیا۔ ارے بھائی آپ اپنا بھی تو دیکھیں، آپ کے اندر کیا ہو گیا؟ سارا قصور وہاں تھوڑا ہی ہے، یہاں بھی تو بہت کچھ ہو گیا، اس کا بھی تو اثر پڑ رہا ہے اصل میں، یہ بھی تو ہے۔ فیصلہ کیسے ہوگی جب اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، یہ ہے معاملہ۔ اور اسی لیے بدعقیدگی کیوں عام ہو رہی ہے؟ بدعقیدگی کے پھیلنے کی وجہ گستاخیاں، بے ادبیاں، اندر گند گیا ہے، وہ گند ہی کے بخارات اڑ رہے ہیں، وہ دماغ میں جا رہے ہیں، تو گندی باتیں ذہن میں پیدا ہو رہی ہیں، پہلے وسوسے بنتے ہیں، غلیظ خیالات بنتے ہیں، پھر گستاخی اور بے ادبی بنتی ہے، حتیٰ کہ بے ادبی اور ادب کا فرق بھی مٹ جاتا ہے پھر، یہاں تک کہ کوئی شخص ایک بات کر رہا ہوتا ہے، بے باکی دکھا رہا ہوتا ہے، اور لوگ اسے بڑے مزے لے لے کے سن رہے ہوتے ہیں، مزے لے لے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب وہی ہے نا کہ ہمارے ذہنوں پہ اس کا غبار چھا گیا، گندگی کے ڈھیر سے جو بخارات اٹھتے ہیں وہ بھی گندے ہوتے ہیں، جو ہوا اٹھتی ہے وہ بھی گندی ہوتی ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، تو یہ ہمارے من میں داخل ہوگی۔ اور اگر کسی کا من پاک ہے نا، حلال سے اس کی تربیت ہوئی ہے، حلال سے اس کا تغذیہ غذا ملی ہے، حلال کھایا کھلایا ساری زندگی، تو اس کی بات پھر اور ہوگی، یقیناً اس کا اثر کچھ اور ہوگا، اس کے اندر کچھ اور قسم کی فلاورنگ ہوگی، کچھ اور قسم کی نمو ہوگی، اس کی عبادتوں کا لطف اور ہوگا، اس کا کردار اور بالکل فرق ہوگا۔
تو اس لیے بہت ضروری ہے، قرآن نے بتا دیا کہ لوگوں طیب استعمال کرو، طیب کھاؤ، حلال کھاؤ اور نیک کام کیے جاؤ، دیکھو پھر تم کیسے ترقی کرتے چلے جاؤ گے۔